دنیا کی چھٹی بڑی آبادی پاکستان کے پاس، اور آپ کا جو آبادی ہے اس میں جو نوجوان نسل کی ہے وہ تقریباً 8-9 کروڑ کے قریب ہیں، اور وہ ان کی 30 ایئر سے کم عمر کے لوگ ہیں. یہ بڑے ایک آپ کو پتہ ہے انرجی ہوتی ہے، اور یہ بیسیکلی یہ اتنے طاقتور ہوتے ہیں، یہ سمجھے ایٹم بم کی قوت ہے آپ کے پاس. جب آپ ان کو کام پہ لگا دیں گے، ان کو ہنر سکھا دیں گے، تو یہ پاکستان کو خود ہی ترقی کر کے جو ہے لے جائیں گے. پاکستان میں مسئلہ کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان میں آپ جو ایک سمجھے انرجی کے ذریعے طاقت حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ اس وقت منرلز کی بات کرتے ہیں، آپ زراعت کی بات کرتے ہیں. ایک فوکس ہمارا اور بھی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کے نوجوان کو ہنر مند کرنا ہے، آپ نے تعلیم دینی ہے. اگر آپ نے اس نوجوانی پوری ایک نسل کو اس طرح ضائع کر دیا تو سمجھیے پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہوگا. اگر ان کو ہنر سکھا کے آپ نے کام میں لگا دیا تو جیسے چائنا کے اندر ہوا ہے، چائنا کے اندر انہوں نے بجلی سستی کی اور اپنی پوری قوم کو ہنر سکھا کے اور انہوں نے فیکٹریاں لگائیں اور سارا کچھ. آج وہاں پر دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں آ کے انویسٹمنٹ کر رہی ہیں چائنا کے اندر. مثلا 20-25 سال پیچھے چائنا کا کیا حال تھا، اور آج اس کی وجہ ان کی وہ پوری نسل کام میں لگی ہے. ادھر پاکستان کے اندر ہمیں اسی جو ہے ایگزامپل کو یہاں بھی لانا پڑے گا، اور ایک بہت بڑا اچھا موقع آپ کے پاس موجود ہے کہ آپ اس کے اوپر آئیں اور ایکسپلوریشن. آپ مائنڈز اینڈ منرلز کے حوالے سے جیسے بات ہو رہی ہے، اسی طرح ہمیں ریکارڈ ایک منصوبے کے حوالے سے بھی بتایا گیا کہ اس کی جو پیداوار ہے کسی بھی وقت آپ 250 ملین ٹن سالانہ ہو سکتی ہے. اب پتہ نہیں وہ وقت کہاں جا کے پھنس گیا، ابھی تک ہم اسی کا انتظار کر رہے ہیں. بتانے میں کتنا اچھا لگتا ہے. دیکھیں میں نے آپ سے کہا کہ بتانے کے لیے تو مجھے یاد ہے کہ میں پچھلے کوئی کئی سال سے پروگراموں میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ جھوٹ ہے سب سے بڑا کہ پاکستان ایک غریب ملک ہے. اچھا، پاکستان دنیا کا امیر ترین ملک ہے، اس لیے کہ سونے کے بڑے ذخائر اس ملک میں، آئل کے بڑے ذخائر اس ملک میں، کوئلے کے بڑے ذخائر اس میں موجود ہے، معدنیات سے بھرا ہوا ملک ہے، اور سب سے بڑی طاقتور اس کے پاس ایک ایسی آبادی ہے جو نوجوانوں پر مشتمل ہے. آپ اگر ان کو ہنر سکھا کے کام میں لگائیں اور یہ سارا کچھ کریں تو پاکستان تو غریب ہے. پاکستان تو یہ اتنی برآمدات کر سکتا ہے دنیا کے اندر کہ دنیا یہاں خود آ جائے، اور گورے یہاں کام کرنے کے لیے وہ تب آئیں گے کہ جب آپ اس کو سارا ایکسپلور کریں گے، انفراسٹرکچر اپنا بنائیں گے، اپنے نوجوانوں کو اس میں شامل کریں گے تو ترقی ہی ترقی ہے. یعنی کئی ممالک دنیا کے صرف انہوں نے کاریں بنا رہے ہیں تو پوری دنیا پہ وہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں. ایسا سر میں یہی تو کہہ رہی ہوں کہ اس جو بھی منصوبہ آپ ہر منصوبے کے حوالے سے ہم بلکہ یہ بات ہماری جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس وقت کی وہ ہمیں بڑھ چڑھ کے بتا رہی ہوتی ہے، پھر اس کا کریڈٹ بھی لے رہی ہوتی ہے. ابھی سابقہ گورنمنٹ میں بھی بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے وہ ریکارڈ ایک منصوبے کو بڑی شاندار طریقے سے جو وہ ریپرزینٹ کیا گیا، لیکن نتائج آپ کے سامنے ہیں. ابھی ہم مائنڈز اینڈ منرلز کے حوالے سے اتنا خوش ہو رہے ہیں لیکن اس کے نتائج دیکھیں وہ جو ریکارڈ ایک منصوبہ جو تھا آپ کو پتہ ہے اس میں جو معاہدات کیے گئے تھے اس وقت کی گورنمنٹ جو تھی وہ بڑے شرمناک قسم کے معاہدے تھے جس کا سارا فائدہ بیرونی کمپنیوں کو مل گیا. ٹھیک ہے نا. پھر بعد میں اس میں لیٹیگیشن میں بھی چیزیں چلی گئیں، سپریم کورٹ نے بھی ان کیسز کو سنا. جو بات پھر وہ نقطہ ہے جو آرمی چیف نے کہا ہے وہ شفافیت کی بات کی ہے کہ اگر تو آپ نے ان منرلز کے اوپر چند فیصد جو آپ کی حکمران اشرافیہ صرف اس کو فائدہ پہنچانا ہے تو پھر تو یہ بات والی ٹھیک ہے کہ ہر حکومت آتی ہے تو اشرافیہ اس میں سے فائدہ اٹھا لیتی ہے اور باقی نوجوان تو آج آپ کے سامنے ہے جو صورتحال ہے. اب میں جو بات کر رہا ہوں یہ آرمی چیف بات کر رہے ہیں، اس کے پیچھے میں نے پھر آپ سے کہا کہ ایک عزم کی بات ہوتی ہے، ایک ایمانداری کی بات ہوتی ہے، اور ایک ول ٹو ایکٹ کرنے کی بات ہوتی ہے. آرمی چیف کی آج کی بھی جتنی گفتگو ہے اس کے اندر ایک پورا جذبہ ہے، اعتماد ہے، اس کے اندر ایک کانفیڈنس نظر آتا ہے، اس کے اندر ایک سچائی نظر آتی ہے، اور وہ سول گورنمنٹ کے ساتھ مل کر یہ جو اس وقت پالیسی دے رہے ہیں یہ پالیسی صرف یہ نہیں دے رہے کہ اس کا فائدہ 2% کو ہو جائے. وہ جو بات کر رہے ہیں اس کو ذرا سمجھنا پڑے گا. یہ ایک منفرد اور آؤٹ آف دا باکس چیزیں ایک دم سامنے آئی ہیں کیونکہ یہ چیزیں تھیں لیکن ڈورمنٹ تھی، سوئی ہوئی تھی، خاموشی چھائی ہوئی تھی، سارا کچھ تھا اور 70 سال سے یہ سب چیزیں پاکستان میں موجود تھیں. ہماری جو پالیسی ہمیں جو چاہیے تھی وہ آج آ کے ہماری سامنے آئی کہ جس میں ایک فورم بن کے پوری دنیا کو کہا جا رہا ہے کہ ہم اس کو ایکسپلور کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن شفافیت کی بات کی جا رہی ہے، ٹیکنالوجی کی ٹرانسفر کی بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں آئے، پھر نوجوانوں کو ہنر سکھا کے پاکستان کے نوجوانوں کو اس میں شامل کرنا چاہیے. یہی ہم آپ سے کہہ رہے ہیں. پھر اس سے پورا تعلیمی نظام آپ کو بدلنا پڑے گا. اس کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں، مثلا پورا ہوٹلنگ کا نظام آپ کو بدلنا پڑے گا. پورا ایک ظاہری بات ہے اس سے پھر وزٹرز بھی آئیں گے، جب آپ کھولیں گے پوری دنیا سے آپ بھی یہاں پر آئیں گے، کام کرنے والے لوگ بھی آئیں گے. پھر آپ لا اینڈ آرڈر آپ کا پورا اس طرح ہونا چاہیے. پھر آپ کے یہاں پر وہ جو اداروں کی کرپشن ہے نہیں ہونی چاہیے. چائنا کی ایک ترقی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جب یہ سارا کچھ کیا، اس کا بیڑا اٹھایا، تو انہوں نے کرپشن کے خلاف بھی زیرو ٹالرنس رکھی ہوئی ہے. وہاں کرپشن اگر ہے ہوتی ہوگی کسی نہ کسی سطح پہ ہوتی ہے، لیکن جب وہ پکڑے جاتے ہیں پھر سزائیں بڑی سخت ہیں. تو وہ جو لیول ہے اگر آپ جس طرح چاہ رہے ہیں کرنا، اور ظاہری بات ہے یہ چیزیں نیچے سے نہیں ہو سکتی،
یہ اوپر سے آتی ہیں, یہ اوپر سے ٹرکل ڈاؤن ہوگی. اوپر کی قیادت صاف ستھری سوچ کے ساتھ اگر چلانا چاہتی ہے, دیکھیں ہمارے پاس, ہمارے ملک کے پاس نا اس وقت نہیں ہے. جس طرح ٹیررزم آ گئے, ہم 10 نسلوں تک لڑ سکتے ہیں, لیکن 10 نسلوں تک سے لڑنے کے لیے کہا گیا قوم پیچھے کھڑی ہو. جو اگر قوم پیچھے کھڑی ہے تو قوم تو دیکھیں اگر بدحال ہوگی, اس کے پیٹ میں روٹی نہیں ہوگی, اس کے پاس تعلیم نہیں ہوگی, اس کے پاس ہیلتھ نہیں ہوگی, تو وہ کیسے لڑے گی؟ بالکل. اس کے لیے بھی تو ضروری ہے نا کہ پیچھے پورا سیٹ اپ ہو. تو میرا خیال ہے وہ سیٹ اپ تو لگایا جا رہا ہے, کیونکہ اتنی قوم جب انوالو ہو جائے گی. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ آپ کی جو 2% اشرافیہ ہے وہ بیسکلی کام نہ ہونے کے لیے جو ہے نا, آپ کی جو بیوروکریسی ہے وہ اس حوالے سے جو آپ کی سمجھے بیوروکریسی ہے وہ اپنی تعلیم اور قابلیت کو کام نہ ہونے کے لیے, اسٹیٹس کو مینٹین کرنے کے لیے لگی ہوئی ہے, تاکہ اس کا اقتدار, اس کا اختیار, اس کی شانہ زندگی برقرار رہے, اور باقی جو 98% پاکستان کی جو آبادی ہے وہ ان محکوم رہے. دیکھیں آپ جی اقتدار میں رہنا چاہتے ہیں رہے جناب, لیکن آپ کا جو کیک ہے جس کو آپ کھا رہے ہیں اس کو بڑا کر لیں بھائی, وہ دوسرے بھی کھا لیں, آپ کو بھی زیادہ حصہ ملے گا. وہ کیسے ملے گا؟ وہ کیک اس طرح بڑا ہوگا کہ آپ کے ملک میں انڈسٹری کا آپ کا ایک ریولوشن آ جانا چاہیے, فیکٹریاں لگنی چاہیے, رہیں گی تو وہ آپ کے کنٹرول میں. اگر ٹیکسز کٹے ہوں گے تو وہ آپ ہی کو ہوں گے, ٹھیک ہے نا. اور لیکن آپ کا کیا ہوگا کہ آپ کا وہ کیک سمجھ لیں جو آپ کو ریونیو اکٹھا ہو رہا ہے, اس کی ایک جو بیس ہے وہ بہت بڑھا لیں, جس سے تاکہ اس کے اندر جو آبادی بالکل یعنی ایک نوجوان آپ کا گھروں میں بیٹھ گیا ہے, تعلیم بھی ہے, اس کے بعد ڈگری میں, اس کو کام میں لگا دیں, اس میں پورا ملک بھی ترقی کرے گا, آپ کی طاقت بھی بڑھ جائے گی. بڑھاتے رہیں بھائی, لیکن لوگوں کو ان کا جو حق ہے وہ فراہم کیا جائے. ابھی آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کا جو حق ہے وہ رائٹ انہیں دینا چاہیے. جس طرح آئی پی پیز ہمارا خون نچوڑ رہے ہیں, بنا بجلی بنائے, بنا بجلی فروخت کیے وہ ہماری جیبیں لوٹ رہے ہیں. ابھی جس مائنز اینڈ منرلز کی بات ہم سب کر رہے ہیں, کیا یہ خدشہ نہیں ہے کہ یہ بھی انہی کی تجوریوں میں جائیں گے؟ دیکھیے خدشات یہ ہوتے ہیں پاکستان کے اندر, جس طرح چیزوں کو چلایا گیا ہے, خدشات نہیں بلکہ یقینی طور پر اس طرح ہوا ہے کہ انہی کی تجوریوں میں سب کچھ کیا ہے, تبھی تو پاکستان کا کوئی شعبہ بتائیں ترقی کر رہا ہے. اب ظاہری بات ہے کسی جگہ تو جا کے بریک لگنی ہے نا. اگر آج فیصلہ کر لیا گیا ہے